پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم سرسی سے حیدرآباد، اور جناب مولانا تقی رضا عابدی صاحب قبلہ جو وہاں کے پرچم دار وحدت ہیں ان کے بیانات سے قصب فیض کرتے ہیں، تو آپ سب ہمارے ساتھ رہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں روز ولادت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں اور تمام اہل ولا کی خدمت میں، اور سب سے بڑھ کر حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور ولی امر مسلمین کی خدمت میں، اور اس کے علاوہ جو کچھ حالیہ عرصے میں بالخصوص فرانس میں جس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اس پر میں سخت تنقید کرتا ہوں اور اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے ملت مسلمہ کو تسلیت عرض کرتا ہوں کہ صبر سے کام لیں اور ان کا جواب اپنی ان سیرت کو پیش کر کے دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اب بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سیرت نبی سے واقف نہیں ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، تو اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان سیرت نبی کو پیش کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ مکے کی سرزمین و مدینے کی سرزمین جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی تھی، آج وہیں پر ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور حجاب اسلامی کا، عبادات کا اور اعتقادات اسلامی کا اور محرمات کو حلال کیا جا رہا ہے، حلال مصطفیٰ کو حرام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی آیات کی خلاف ورزی جو سعودی کی سرزمین پر ہو رہی ہے، عربستان کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ملت اسلامیہ کے سامنے ہے کہ قرآن کی صریحی آیتیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ، اور یہ لوگ یہود و نصارہ کی سرپرستی میں جا رہے ہیں اور انہی کو اپنا سرپرست مان رہے ہیں۔ اب ان کا امتحان ہے کہ اس وقت وہ فرانس کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے ان تمام عرب ممالک کا کہ جو اسرائیل کی طرف گئے ہیں۔ تو شاید فرانس اس طرح سے امتحان لینا چاہ رہا ہو کہ آپ حضور کو زیادہ چاہتے ہیں یا ہم کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیونکہ خود اسرائیل نے فرانس کی تائید کی ہے اور تمام جو ہے یورپی ممالک نے جو ہے وہ فرانس کی تائید کی ہے، تو ایسے موقع پر ان تمام ممالک کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ ایسی صورتحال میں آیا فرانس اور اس کے ماننے والوں کی تائید میں جاتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنے تعلقات یہ لوگ توڑیں گے یا اسی طرح سے برقرار رکھیں گے۔ یہ عالم اسلام کے لیے پھر ایک مرتبہ کا ایک امتحان ہے۔ دیکھیے ہر 15 سال میں، ہر 20 سال میں اس طرح کا جو ہے ایک شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا مذاق اڑایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کا، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی فلم بنائی جاتی ہے، کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے جذبات کا جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر نسل میں، ہر آنے والی نسل میں کتنا جو ہے ان کے اندر حمیت، کتنی غیرت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا گویا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہتھیاروں کا جو ہے ایگزام ہوتا ہے، اسی طرح سے معنویت کا بھی ایگزام ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اعتقادات کا بھی ایگزام لیا جاتا ہے، ان کے جذبات کا بھی جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے کہ کس ملک میں کتنے جذبات پائے جاتے ہیں، کس ملک میں کتنے احساسات ان کے قوی ہیں۔ یہ سب جائزہ وہ لوگ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے سلمان رشدی کے توسط سے جو
توہین رسالت ہوئی، اس پر ایران نے جو رد عمل کا اظہار کیا، اور آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا، اور سب پیچھے پڑ گئے تھے کہ فتوے کو واپس لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ اپنا رعب اور اپنا جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کریں کہ اپنے اسلامی تعلیمات سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے اعتقادات کا سودا کر لیں۔ اس طرح کا دباؤ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اب جو ہے وہ لوگ در حقیقت ترکی کو آگے لانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ترکی کو چونکہ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ترکی کو جو ہے خاص طور پر اردوغان کو جو ہے وہ عالم اسلام کے لیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان کی کا طریقہ کار جو ابھی تک ہم نے غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی شخصیت کو ابھارتے ہیں، عالم اسلام کا لیڈر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کسی دور میں صدام کو جو ہے عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ پیش کیا، کبھی قذافی کو پیش کیا، کبھی حسنی مبارک کو پیش کیا، اور جو ہے کبھی محمد رضا شاہ پہلوی کو پیش کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک ایک شخصیت کو ابھارتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو پھر ایک مرتبہ پھر جو ہے ترکی کو جو ہے یہ مقام دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے سعودی عرب کو وہ مقام دیا تھا، اب سعودی عرب سے وہ مقام چھین لیا، اب جو ہے ترکی کو جو ہے سعودی کی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اب جو مقام جو ہے وہ سعودی کے پاس تھا، شاہ عبداللہ کے پاس تھا، یا جو ہے ابھی شاہ سلمان کے پاس تھا، اس کو ان سے چھین کر اب اردوغان کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے آگے آگے جو ہے وہ ترکی اردوغان کو رکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے ایک لیڈر کے طور پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے ان کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہیں، بہت ساری سازشیں ہیں۔ مسلمانوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اتحاد کو ہر طرح سے جو ہے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر تعلیمات نبی کریم پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی کریم جس کا کردار جو ہے وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا رہا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ جو حضور کا کردار رہا ہے، خاص طور پر مشرکین کی جو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، قرآن مجید اس کا بھی مرثیہ پڑھتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین کے لیے کہا ہے کہ جن کے ماں باپ مشرک ہیں اور دعوت شرک دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی دعوت شرک کو قبول نہ کریں، لیکن دنیا میں وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، مسلمانوں کو پیغمبر اکرم نے قرآن کی زبان سے یہ کہلوایا کہ دیکھو اپنے مشرک ماں باپ کا بھی دنیا میں ان کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ۔ تو اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم کی زندگی کی جزیات کو اور ان کی سیرت کے نمونوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ ہم سب سے ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، مسلمانوں کی عظمت میں اور پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز کرے، دشمنان اسلام، دشمنان دین، بالخصوص امریکہ و اسرائیل اور فرانس اور اس کے ہم نواؤں کو ذلیل و خوار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآله